بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس پر خوش ہوتا ہے، اسے محبوب رکھتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ خالق کی شان ہے۔ جو خالق سے مانگے خالق خوش ہوتا ہے، جو مخلوقات کے سامنے ہاتھ پھیلائے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، مخلوق اسے نفرت کرتی ہے۔ کیا یار اس نے تماشا بنایا ہوا ہے، ہر ٹائم مانگتا رہتا ہے، ہر ٹائم مانگتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جل وعلا کیا ارشاد فرماتا ہے، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فاسألونی فآتیت کل واحد مسألتہ۔ اے میرے بندو، تم سب، تمہارے پہلے تمہارے آخری، آدم سے لے کر علیہ السلام اور دنیا میں آنے والا آخری انسان اور تمام جنات، سب ایک قطار میں کھڑے ہو جاؤ، بیک وقت مجھ سے سوال کرو، میں ہر کسی کی پکار کو سنوں گا، قبول کروں گا، اور ہر کسی کو اس کی طلب عطا کروں گا۔ عطا کرنے کے بعد میری ملکیت میں، میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی جتنی سوئی ڈال کر سمندر سے نکال لی جائے، اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، جس رب کی یہ شان ہے، جس رب کا یہ مقام ہے تقدس و تعالی کا، جس کی عطا بڑی وسیع ہے، جس کی عطا بڑی وسیع ہے جل وعلا کی، جو مانگنے والوں پر خوش ہوتا ہے، جو نہیں مانگتے ان سے ناراض ہوتا ہے، اس رب کو چھوڑ کر ہم کہیں اور جائیں، اللہ المستعان۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، دعا کی اہمیت کو سمجھیے، یاد رکھیں کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنی ساری زندگی نبوت نازل ہونے کے بعد ہر معاملے میں امت کو اس بات کی تعلیم دی ہے، قولاً و عملاً، کہ ہم نے ہر شے کا سوال کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے۔ ہر شے کس سے طلب کرنی ہے؟ اللہ سے۔ اگر کسی نے پناہ طلب کرنی ہے تو اللہ کی، اگر کسی نے رزق طلب کرنا ہے تو اللہ سے، اگر کسی نے اولاد طلب کرنی ہے تو اللہ سے، صحت طلب کرنی ہے تو اللہ سے، شفا طلب کرنی ہے تو اللہ سے، فراغی طلب کرنی ہے تو اللہ سے، برکت طلب کرنی ہے تو کس سے؟ اللہ سے۔ آپ نبی علیہ السلام کی دعاؤں پر غور کریں، حتیٰ کہ امام الانبیاء علیہ السلام جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے، وہاں بھی آپ نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ کس طرح تم نے رب کی پناہ طلب کرنی ہے۔ کن سے؟ جنات سے۔ ارشاد فرمایا کہ کہو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ وہاں بھی تم نے رب کو پکارنا ہے، رب کی پناہ طلب کرنی ہے۔ گھر میں داخل ہوئے ہو، کیا کہو؟ بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر اپنے گھر والوں کو سلام کہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ سلامتی کی، برکت کی اور رحمت کی دعا ہے۔ اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ۔ جب تم یہ اعمال کرو گے، یہ دعائیں پڑھو گے، شیاطین تمہارے گھر میں نہیں ٹھہر سکتے، شیاطین تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے۔ اللہ اس کھانے کو، اس پانی کو بابرکت بنا دے گا۔ جب تم اپنی بیوی کے قریب جاؤ ہم بستری کے لیے، اس وقت بھی اللہ کے پیغمبر نے امت کو دعا سکھلائی ہے اور فرمایا کہ جو ہم بستری سے پہلے اس دعا کو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس ہم بستری سے جو اولاد عطا کرے گا، شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور فرمایا جو گھر سے نکلتے وقت یہ کہہ لے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے لیے کفایت کا اعلان ہو جاتا ہے۔ شیاطین، جنات اس کے نزدیک نہیں آ سکتے۔ اللہ کے پیغمبر نے سونے کی دعا سکھلائی، نیند سے بیدار ہونے کی دعا سکھلائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ معاذ سے کہا، اللہ اے معاذ، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، یاد رکھ ہر نماز کے بعد ان کلمات کو کہنا نہ بھولنا۔ وہ کلمات کیا ہیں؟
اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری تائید کر، میری مدد کر، مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کروں، میں تیرا شکر بجا لاؤں اور اچھے طریقے سے میں تیری عبادت